نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا دن بڑا ہی بابرکت، بڑا مقدس دن ہے۔ اس دن کی عظمت اور اس دن کی فضیلت کا بیان احادیث میں اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ملتا ہے۔ خداوند قدوس نے اپنے کلام مقدس قرآن کریم میں ماہ محرم کا شمار حرمت والے مہینوں میں فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے حوالے سے جو فضائل ارشاد فرمائے ہیں وہ ہم اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت دن ہے جس کا روزہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اتنا اہم ہے کہ خلوص دل کے ساتھ رضائے رب کو پیش نظر رکھتے ہوئے تنہا یہ روزہ رکھ لیا جائے تو پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد پورے سال میں ماہ محرم الحرام کے روزے سب سے افضل ہیں۔ عاشورہ کا روزہ وہ تو رکھنا ہے ہی، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے اس مہینے میں اور بھی روزے رکھ لینے چاہیے۔ دوسرے، آج کے دن کا ایک عمل جس کی ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اپنی امت کو، وہ یہ ہے کہ آج کے دن میں اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو کچھ وسیع کیا جائے۔ اہل و عیال پر عام دنوں میں ہم جو خرچ کرتے ہیں، اس دن میں اس خرچ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ سال بھر کے لیے اللہ تعالی مال میں، رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے یہ دونوں عمل مدت العمر ہمیں پابندی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جب جامع مسجد فیلڈ گنج میں یوم عاشورہ کے اس موقع پر کچھ لب کشائی کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں بے ساختہ امیر الاحرار حضرت اقدس مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمہ اللہ کی یاد بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے حضرت والا کے خطاب بڑے پرجوش ہوتے تھے، بڑے مثالی ہوتے تھے۔ ان کے اس موقع کے خطابات کی کئی اہم باتیں اس وقت ذہن کی سطح پر ابھر آئی ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر، یوم عاشورہ کے موقع پر خطاب فرماتے ہوئے بڑے پرجوش انداز میں فرمایا تھا کہ بعض لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اس واقعے کو مظلومیت کے رنگ میں پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آج کا دن اور آج کے دن میں پیش آنے والا شہادت حسین کا یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں ہمت عطا کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، باطل کے خلاف ہر مقام پر ڈٹ کر کھڑے رہیں، باطل سے کسی قیمت پر سمجھوتا نہ کریں۔ حالات چاہے کتنے ہی خوفناک کیوں نہ ہوں، حالات چاہے ہمارے خلاف کسی بھی حد تک کیوں نہ جاتے نظر آ رہے ہوں، پھر بھی حق کا، اہل حق کا ساتھ دینا، ایمان کا زندگی کے آخری سانس تک وفادار بن کر رہنا، یہ وہ سبق ہے جو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ امیر الاحرار قدس سرہ کا ذکر فرمودہ واقعہ یاد آیا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک تاریخی کتاب کے حوالے سے کہ ایک موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور راوی حدیث
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ کسی صحابی رسول کے جنازے سے، تدفین وغیرہ سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے کہ ایک مقام پر جب یہ دونوں ٹھہرے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تھکاوٹ کے آثار دیکھے اور آپ کسی درخت کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے، تو حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کے پیروں پر جو دھول لگ چکی تھی سفر میں، اس دھول کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اپنا مقام ہے، وہ سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں، حدیث کی کوئی کتاب ان کے ذکر سے خالی نہیں۔ جس صحابی کا اپنا اتنا اونچا مقام ہو، وہ صحابی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر میں ان سے چھوٹے ہیں، جب وہ تھک کر ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں، تو اتنا بڑا صحابی، اتنا معروف صحابی ان کے پیروں کی دھول خود اپنے طور پر صاف کرتا ہے۔ حضرت امام حسین بھی ان کے مرتبے سے واقف تھے، فرمانے لگے ابو ہریرہ ایسا مت کیجئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ کے بارے میں جانتا ہوں، جو فضائل آپ کے بارے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اگر وہ چیزیں عام لوگوں کے علم میں آ جائیں تو لوگ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھریں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی دعائیں دی تھی۔ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنے بڑے بلند مقام پر ہوتے ہوئے کربلا کے میدان میں ظالموں کے خلاف، باطل پرستوں کے خلاف جم کر لڑتے رہے اور زندگی کے آخری سانس تک لڑتے رہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر جبکہ موت بالکل سامنے تھی، اپنے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر چکے تھے، ایسے خوفناک ماحول میں، لرزہ دینے والے ماحول میں جب نماز کا وقت آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلواروں کے سائے تلے نماز اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں، اور یہ سبق دے کر جاتے ہیں کہ زندگی جن حالات سے گزر رہی ہو، صحت جس ماحول سے گزر رہی ہو، صحت سے، حالات سے، ماحول سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے دین کا وفادار رہنا اور نمازوں کا اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے جو زندگی کے آخری سانس تک تمہارے عمل میں رہنی چاہیے، اور اس مرحلے سے کبھی بھی تمہارا ایک لمحے کے لیے بھی آگا پیچھا نہیں ہونا چاہیے۔ تو باطل اور حق کی آویزش اور ٹکر تو ابتدائے آفرینش سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ جماعت، خوش نصیب ہے وہ تنظیمیں جو حق اور باطل کے حوالے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نمونے کو اپنے سامنے رکھیں، اور جب حق کی بات سامنے آ جائے تو جانی مفادات کو، مالی مفادات کو، انفرادی مفادات کو اور اجتماعی مفادات کو بالائے تر رکھ کر حق کا ساتھ دینے والے، ایمان کا ساتھ دینے والے، مومنین کا ساتھ دینے والے بنے۔ اس شان کے ساتھ جب زندگی گزرے گی تو صحیح معنوں میں ہم حسینی کہلائیں گے۔ اس شان کے ساتھ جب ہم زندگی گزرے گی تو ہم روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی پاکیزہ ترین جماعت حضرات صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو منہ دکھانے والے بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اہل بیت اور ان کی نسبت کا کسی بھی درجے میں حاصل ہو جانا کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ امیر الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر کا اور حضرت عمر بن خطاب کا بڑا ایمان افروز واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے، اور یہ واقعہ سناتے وقت آپ پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔
हजरत फरमाते थे किसी तारीखी किताब का हवाला देते हुए कि एक मर्तबा बचपन में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों कमसिन थे, दोनों का बचपन था, दोनों एक साथ खेल रहे थे। दौरान खेल किसी बात पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से ये बात निकल गई कि अब्दुल्लाह तुम्हारी क्या मजाल है, तुम्हारे बाप उमर वो हमारे गुलाम हैं, लिहाजा तुम तो इब्ने गुलाम हो, हमारे गुलाम की औलाद हो। तो ये बात बज़ाहिर हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर जो उस वक्त कमसिन थे और कह लीजिए कि हकाइक से, इस्लामी तारीख से पूरे तौर पर कमसिनी की वजह से, बिल्कुल लाशूरी की वजह से सही मानों में मुकम्मल तौर पर वाकिफ भी ना थे। हजरत हुसैन का मकाम, अहले बैत का मकाम सही तौर पर उनके पेश नजर न था। इस तरह की वजूहात रही, इसलिए हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बात दिल पर ले गए। सीधे अपने वालिद माजिद हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे और कहा कि हुसैन आपको अपने खानदान का गुलाम बताते हैं और हमें इब्ने गुलाम कहते हैं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम जाओ और हुसैन से कहो कि ये गुलाम और इब्ने गुलाम वाली बात वो सिर्फ जुबान से कहते हैं या लिख कर भी दे सकते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन उमर दौड़े हुए वापस गए और कहने लगे कि वालिद माजिद ये कह रहे हैं कि ये गुलाम और इब्ने गुलाम वाली बात सिर्फ तुम जुबान से कहते हो या तहरीरी तौर पर लिख कर भी दे सकते हो। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बात उन्हें लिख कर दी और ये कागज लेकर खुशी खुशी अपने वालिद माजिद के पास पहुंचे और कहा कि ये रहा तहरीरी सबूत। तो उस मौके पर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो अपना तासुर जाहिर फरमाया था वो हमारे सुनने से और सुनने से बढ़कर सबक हासिल करने से, इबरत हासिल करने से ताल्लुक रखता है। आपने फरमाया था अब्दुल्लाह हुसैन सही कहते हैं, आप जानते नहीं हुसैन के नाना कौन हैं। हुसैन के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, इमामुल अंबिया हैं, जिनसे बढ़कर खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की जात के बाद कोई हो नहीं सकता, जिनके बारे में कहा गया लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, जिनके नाना की ये शान हो और जिनकी वालिदा हजरत फातिमा हो जिन्हें जन्नतों की सरदार कहा गया। तो जिस नबी का और जिनके अहले बैत का ये मकाम हो, ए मेरे बेटे अब्दुल्ला, हम यकीनन उनके गुलाम ही हैं और उनका गुलाम होना, उनकी गुलामी का शर्फ हासिल हो जाना ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। ये कहते हुए हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी थे और आपने उस मौके पर यह भी फरमाया था कि जब मेरी वफात हो जाए तो ये गुलाम और इब्ने गुलाम वाली बात जिस कागज पर लिखी हुई है ये कागज मेरे साथ कब्र में दफन कर देना, ताकि रोज़े महशर में अल्लाह ताला के यहाँ अहले बैत की गुलामी का ये सर्टिफिकेट वहां भी पेश कर सकूं और ये मेरी मगफिरत का, रफ़े दर्जात का जरिया और बहाना बन सके। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत का मकाम है, उनकी शान है। जिस तरह हजरत साहबा इकराम ने अहले बैत की ताज़ीम की है, तौकीर की है, उनकी जिंदगी के इबरत आमोज वाक़यात को अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बनाया है और फिर ये तारीख के साथ चीजें आगे बढ़ती रही हैं। आज जरूरत है इस बात की कि हजरत हुसैन के और अहले बैत के दिए हुए असबाक को हम फिर से ताज़ा करें। ये असबाक, ये चीजें हमारी अमली जिंदगी का हिस्सा बने। इंशाअल्लाह इस तरह जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में भी कामयाब ठहरेंगे, दुनिया में भी ये चीज
ہمارے نام اور کام کے بقائے دوام کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم بخشے جائیں گے، جنت ہمارا مسکن بنے گی، اور سب سے عظیم ترین سعادت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر ہمیں نصیب ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑی دولت یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کی عظیم ترین سعادت سے ہمیں بہرور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ اکرام کا، خاص طور سے اہل بیت کا دل و جان سے احترام کرنے کی اور انہی کی طرح مومنانہ شان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔